السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کیوں ضروری ہے؟ ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر حساسیت اظہار رائے کی آزادی کے خلاف ہے کیا؟ ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے کون سے ایسے کام ہیں جن پر آج تک کسی نے توجہ نہیں دی، اور اگر یہ کام کر لیے جائیں تو ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا؟ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے مذہبی جماعتوں کو یا عوام کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے جان دینے والے ایک ایسی شخصیت ممتاز قادری شہید تھے جنہیں پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے، لیکن ان کو پھانسی کیوں دی گئی؟ ممتاز قادری شہید کو پھانسی دے دی گئی، لیکن آسیہ مسیح جنہوں نے گستاخی کی اور جو اس کیس کا سبب بنی، انہیں تاحال پھانسی پر کیوں نہیں چڑھایا گیا؟ کیا عدالت نے ممتاز قادری شہید کیس میں تمام قانونی تقاضے پورے کیے؟ غازی علم الدین شہید ہوں یا پھر ممتاز قادری شہید، آخر ہمیشہ یہ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے جان دینے والے لوگ زندہ کیوں رہتے ہیں اور ان کے خلاف سازشیں کرنے والے لوگ کیوں ختم ہو جاتے ہیں؟ آج کے ہم اپنے پروگرام میں انہی سوالات پر بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں اور اسٹوڈیو میں مہمان ہیں محترم جناب جسٹس میاں نذیر اختر صاحب، جو سابق جسٹس رہے ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ میں، اور غازی ممتاز قادری شہید کے حوالے سے اور ان کے کیس کے حوالے سے انہوں نے اپنی گراں قدر خدمات بھی سر انجام دیں اور اس کیس کو خود بذات خود لڑا، اور ممتاز قادری شہید سے ان کی ملاقات بھی رہی۔ تو آج ہم اپنے پروگرام میں انہی سے اس حوالے سے پوچھیں گے کہ کتنے قانونی تقاضے پورے کیے گئے تھے اس کیس کے حوالے سے، اور کس کا دباؤ تھا، کس کی وجہ سے انہیں پھانسی دی گئی، حالانکہ پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ تو ممتاز قادری شہید کے حوالے سے ان کے جنازے میں بھی شریک ہوئی، اور اس کے آج تک جو ہے پوری کی پوری قوم جو ہے وہ اس بات کا احساس کرتی ہے، اور آج تک جو ہے انہیں وہ خراج عقیدت پیش کر رہی ہے، اور پوری پاکستانی قوم یہ سمجھتی ہے کہ ممتاز قادری شہید کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی۔ اور خود پاکستان کے ایک سینئر صحافی حامد میر کی زبانی کچھ دن پہلے ایک بیان بھی سامنے آیا کہ خود کیپٹن صفدر جو موجودہ حکومت کے میاں نواز شریف صاحب کے داماد ہیں، انہوں نے خود کہا ان کو، حامد میر صاحب کو، کہ اس پھانسی کو رکوائیں، لیکن حکومت نے نہیں رکوایا، جس کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ یہ کام نہیں کریں، لیکن نقصانات ہو رہے ہیں، جوتے پڑ رہے ہیں، سیاہیاں پھینکی جا رہی ہیں، اور بدنامی جو ہو رہی ہے وہ الگ ہے۔ جسٹس صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے ممتاز قادری شہید کے حوالے سے کیس بھی لڑا، ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے اور اس حوالے سے جو جذبات ہیں مسلمانوں کے اور حساسیت ہے وہ بے انتہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تحفظ ہے، یہ اس کی ضرورت کیوں ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور ممتاز قادری شہید رحمہ اللہ کے جو دل میں یہ بات تھی وہ کیا جذبہ تھا، اور کس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم اس کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی جان دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ۔ محترم غلام نبی مدنی صاحب، آپ نے بعض بڑے اہم سوالات اٹھائے ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کیوں ضروری ہے، اس کا سیدھا سا جواب تو یہ ہے کہ یہ اللہ کریم کا حکم ہے اور یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ بالکل۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ ان العزت للہ جمیعا، بعد میں ایک اور آیہ مبارکہ میں فرمایا کہ ان العزت للہ وللرسول وللمؤمنین، یعنی یہ وہ حق ہے جو اللہ کریم نے حضور کو عطا فرمایا۔ بالکل۔ دنیا کے دساتیر جو ہیں ان میں اگر بنیادی حقوق ہوں ان کو بڑی اہمیت دی جاتی، کچھ لوگ انسانی بنیادی حقوق پر بڑا واویلا مچاتے ہیں، کوئی غور نہیں کرتا کہ اللہ کریم کی طرف سے عطا کیا ہوا جو حق ہے وہ سب سے بڑا حق ہے۔ بالکل۔ بحیثیت نبی آپ کا مقام بہت رفیع الشان ہے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اور اس کے ساتھ اب اللہ کریم واضح فرما رہے ہیں کہ عزت ان کا حق ہے، اس کے برخلاف کوئی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں۔ پھر واضح فرمایا کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ وہ رسول محتشم بالشان ہے جن کی عزت و توقیر کرو، بالکل، یہ بھی حکم ہے۔
یعنی ایک قرآنک ضابطہ تکریم نازل فرمایا گیا، بالکل، اور اتنی احتیاط برتی کہ آپ کی بارگاہ اقدس میں کوئی مسلمان بھی صاحب ایمان بھی اپنی آواز بلند نہ کرے، یعنی یہ حساسیت کی انتہا ہے بالکل، کہ نہیں، یہ بھی رب کریم کو منظور نہیں، اور ساتھ وارننگ دی کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں شعور بھی نہ ہوگا، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ایسے احکامات جن میں نیگیٹو لینگویج، منفی لینگویج ہو اور جس کے نتائج یا سزا درج ہو، وہ مینڈیٹری کہلاتے ہیں، یعنی لازمی، ان پہ ہر صورت میں عمل کرنا پڑے گا۔ جی یہ قانون کی انٹرپریٹیشن کا ایک اصول ہے۔ جی تو اب ایک اور جگہ ایک لفظ رائنا ہے، اس کو استعمال کرنے سے بھی اللہ کریم نے روک دیا مسلمانوں کو بھی، کیونکہ یہودی اس کو ذرا چبا کے رائنا کر کے بولتے تھے، اس کا ایک معنی تو نعوذ باللہ ہمارا چرواہا بن جاتا ہے، اور دوسرا ان کی زبان میں گالی بنتی تھی۔ بالکل، گویا کوئی ذو معنی لفظ بھی جس کا ایک معنی غلط ہو وہ بولنے سے بھی روک دیا گیا۔ سبحان، اب یہ وہ مقام ہے جو اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا، بالکل، بے شمار اور شان قرآن پاک میں بیان کردہ ہے۔ اس کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ یہ جو نبی محتشم ہیں ان سے، اللہ سے اور جہاد سے تمہاری محبت ہونی چاہیے۔ ایک آیت طویل، میں اس کا مختصر معنی بتا رہا ہوں کہ اگر تمہیں اپنے یہ اہل و عیال، ماں باپ، کنبہ اور مال دولت اور جو کاروبار اور یہ چیزیں زیادہ عزیز ہیں اللہ، بالکل، اس کے رسول اور جہاد سے، یعنی احب الیکم، تمہیں زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اس میں ایک وارننگ ہے ایکشن کی۔ جی گویا ان سب سے بڑھ کر محبت کا اللہ کریم نے حکم دیا۔ تو تحفظ ناموس رسالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان مقام کی وجہ سے، اللہ کے حکام کی وجہ سے اور عشق کے تقاضے کی وجہ سے ضروری ہے۔ بالکل، عشق کا ایک تقاضا ہے کہ حضور کے ساتھ سچی سچی محبت کی جائے اور ان کی اتباع کی جائے، جی ان کا ذکر کثیر کیا جائے، اور ایک تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی ناموس پہ حرف نہ آنے دیا جائے، جی اور اگر کوئی ایسی جسارت کرے تو پھر جو شریعت کے احکامات ہیں ان کی روشنی میں اس کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ جی تو مغرب اس حوالے سے کیوں یہ ہمیں طعنہ دیتا ہے کہ آزادی اظہار رائے کے خلاف ہے؟ اصل میں مغربی دنیا میں بنیادی طور پر اسلام دشمنی جی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاصمت رچی بسی ہوئی ہے۔ یہ تاریخی ایک حقیقت ہے، یہود و نصارہ میں یہ چیز تسلسل سے آ رہی ہے، جی یہ ان کے خون میں موجود ہے۔ اب ساتھ بہانے تراشنے کے لیے انہوں نے یہ بنا لیا کہ ہماری جو آزادی رائے کا حق ہے وہ سپر ہے، سپریم ہے، اس پہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی پابندی عائد ہو۔ ان کی نظر میں ناموس رسالت کا قانون قدغن لگاتا ہے ان کی اس آزادی پر۔ بالکل، اچھا، آزادی ہمیشہ جتنے بھی جورسپروڈنس سے لکھنے والے ہیں کتابیں، وہ کہتے ہیں کہ مادر پدر ایبسولوٹ آزادی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ کمپلیٹ فریڈم از انارکی، انتشار کی طرف لے جاتی ہے۔ بالکل، تو حدود و قیود کے اندر رہ کر ایک معذرت، یہاں ہمارے ساتھ ایک لائن پہ کال ہیں۔ جی جی السلام علیکم، جی کون ہے لائن پہ؟ جی وعلیکم السلام، جی بھائی کون کہاں سے؟ جی میں بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے۔ جی کوئٹہ سے، جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں رسائی اردو کا پروگرام دیکھ رہا ہوں براہ راست، جی تو اس میں میرا جسٹس صاحب سے یہ سوال ہے جی کہ جی ہمارے جو جید علماء ہے اس نے قادری شیخ کے بارے میں کہا تھا جی کہ اس کو وہ جو سلمان تاثیر کو مارنے کے جی جی لیے جی جی اس کو اس سے پھانسی دیا گیا کہ اس نے قانون ہاتھ میں اٹھایا ہے۔ جی قانون ہاتھ تو میں، جی جی ہاں، اس سے پھانسی نہیں دیا گیا کہ اس کو سلمان تاثیر کو مارا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جسٹس صاحب کیا کہتے ہیں سر؟ میرا ایک سوال۔ جی بہت شکریہ آپ کا سوال ہمارے پاس آ گیا ہے۔
جی ناظرین، آپ ہمارے یہ خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں بات چیت پر آج، اس حوالے سے آپ ہمارے ساتھ کال کر کے آپ اس پروگرام میں شریک بھی ہو سکتے ہیں. تو ہم کال کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن پروگرام کے آخر میں جا کر ہم آپ ناظرین کی کالیں لیں گے. اور اس حوالے سے جو ہمارا رابطہ نمبر ہے براہ راست لائیو کال کرنے کے لیے آپ پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. پروگرام کے آخر میں جا کر ہم آخری حصے میں کالیں بھی لیں گے آپ کے، اور جج صاحب آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیں گے. آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھتے رہیے، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جی جس صاحب درمیان میں ایک سوال آ گیا تھا، اس کو بعد میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ انشاءاللہ اپنی اس کا بات جواب دیں گے. تو یہ آپ کا جو سوال ہے کہ مغرب نے ایک بہانہ تراشا ہے کہ ہماری آزادی رائے اور حریت فکر پہ کوئی قدغن نہیں ہو سکتی. یہ بات بالکل غلط ہے. اپنے آپ بھی وہ اس طرح کی آزادی نہیں دیتے، اور قانون حدود و قیود کے اندر آزادی دیتا ہے. یہ جو سوچ ہے اس نے اتنا پروپیگنڈے کے یعنی تحت لوگوں کے ذہنوں کو مسموم کیا کہ انڈیا کے ایک علامہ وحید الدین خان ہیں، وہ بھی اس سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ سب و شتم رسول کا مسئلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں. اچھا، مجھے وہ کتاب پڑھ کے بڑا دکھ ہوا. علامہ صاحب کی بہت سی کتابیں بڑی اچھی ہیں جن کو میں نے بھی پڑھا، اور یہ کتاب پڑھنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ دراصل اصل جو روح ہے اسلام کے احکامات کی وہاں تک نہیں پہنچ پائے. انہوں نے تو یہ جسارت بھی کر دی کہ نعوذ باللہ حضور کی شان میں کتنی بڑی گستاخی کیوں نہ ہو، سنگین ترین، نعوذ باللہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کوئی فقہی جرم نہیں ہے، کیونکہ موجودہ حریت فکر کا دور ہے. وہ بھی یہ لکھ رہے ہیں آزادی رائے کا حق ہر ایک کو ہے. انہوں نے ظلم کیا کہ سلمان رشدی کا بھی دفاع کیا کہ اس کو آزادی حاصل ہے، جو رائے دینا چاہتا ہے اس نے رائے دی. اور انہوں نے یہ لکھا کہ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم متعلقہ شخص کو ملیں، اس نے ایک غیر اخلاقی حرکت کی ہے، مل کر اس کو سمجھائیں اور عالمانہ وقار سے گفتگو کر کے واپس آ جائیں. بھائی نہیں، یہ آپ نے یہاں ٹھوکر کھائی ہے اور اس میں حقیقت تک آپ نہیں پہنچ سکے. یہ سنگین ترین فقہی جرم ہے جس کی سزا موت ہے، بلا شک و شبہ. قرآنی آیات اور احادیث پاک کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے. تو پھر جب دوسری بات یہ بھی ہے نا جج صاحب کہ جس بندے کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس نے توہین کی ہے، اگر وہ اسے بازی نہیں آ رہا، مسلسل توہین کیے جا رہا ہے، تو پھر ہمیں جب یہ بات کا ادراک ہو گیا، جب وہ مان نہیں رہا، تو دنیا میں سب جگہ یہ عادی مجرم جو ہوتے ہیں ان کو کب تک چھوڑا جاتا ہے؟ بہت سی جگہ ایسی ہیں جن پر توہین ہوتی ہے، اس کی سزا ملتی ہے، ملکہ کی توہین پر سزائے وغیرہ وغیرہ. آگے پروگرام کے آگے بڑھتے ہیں. تو ممتاز قادری کے حوالے سے آپ نے چونکہ کیس بھی لڑا، اور ممتاز قادری کا ان کی جو ایک کوشش تھی، جو انہوں نے قربانی دی، اور جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. تو آپ ممتاز قادری کے حوالے سے پہلے تو یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ آپ کیسے آپ کو کیسے معلوم ہوا، اور ان کے حوالے سے آپ کیسے جانتے ہیں، آپ کی ان سے ملاقات بھی ہوئی، تو آپ نے ان کو کیسے پایا، ان کی شخصیت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پہلے تو یہ بتائیے. جی، ممتاز قادری سے میری ملاقاتیں مقدمے کے تقریباً آخر میں ہوئی. ابتدا میں تو ایک حلقہ ہے پنڈی میں حضرت علامہ حسین الدین شاہ صاحب کا، یہ ان کا پورا خاندان، اور ممتاز قادری ان کا حلقہ بگوش ہے. ویسے بیعت ان کی الیاس قادری صاحب کے ہاتھ پر ہے، اتاری، الیاس قادری اتاری کے ہاتھ پر. تو سید علامہ حسین الدین شاہ کو انہوں نے مکمل اختیار دیا تھا کہ آپ میرے کیس میں دفاع کے لیے جسے چاہیں وکیل مقرر کر دیں. تو علامہ صاحب نے مجھے چنا اس کام کے لیے، اور مجھے پورا اختیار دیا کہ میں اپنے ساتھ کسی اور وکیل کو رکھنا چاہوں تو رکھ سکتا ہوں. دیکھیے، ممتاز قادری کے دفاع کے لیے تقریباً 30 کے قریب وکلاء نے وکالت نامے پہ دستخط تو کیے تھے، لیکن ان میں سے چند ایک نے کام کیا عملاً، اور باقی حضرات صرف دستخط کرنے کے بعد اس کے حمایتی رہے. تو ممتاز قادری سے جو میری ملاقاتیں ہوئیں وہ تو بڑی نادر ہیں، ان کی تفصیل میں بعد میں بیان کر دوں گا. ممتاز قادری ایک بڑا نفیس الطبع انسان تھا، انتہائی اچھے ماحول میں، دینی گھرانے میں اس کی پرورش ہوئی، اور اس کی ذہنی کیفیت یہ تھی کہ ایک بار اس نے اپنے محلے میں دیکھا کہ ایک جگہ گھر کی خواتین آ کے کوڑا پھینکتی ہیں، اور کچھ اوباش لوگ ان پہ آوازیں کستے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں.
اس نے فوراً ہر گھر میں جا کر کہا کہ آئندہ میری کوئی ماں بہن باہر آ کے کوڑا نہیں پھینکے گی، یہ فرض میں ادا کروں گا، آپ صرف باہر لفافہ رکھ دیں۔ وہ زندگی بھر یہ کام کرتا رہا۔ جو عام ایک مسلمان بہو بیٹی کی آبرو کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ کوئی جسارت کرے اور حضور کی شان میں گستاخی کرے؟ اسے بے پناہ عشق اور محبت تھی حضور سے، جیسے ہر مسلمان کو ہونی چاہیے۔ جی درجے کے ساتھ ہر ایک کے دل میں محبت ہے، اور اس کا اظہار لوگ کرتے ہیں مختلف موقعوں پر اپنے اپنے انداز میں۔ کبھی غازی علم الدین شہید نے اس کا اظہار کیا، کہیں غازی عبد القیوم نے کیا۔ بالکل، یہ وہ ہے جذبہ جو اپنی یعنی شدت میں جب ابھرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے سامنے کچھ چٹان ہے کیا ہے، وہ ٹکرا جاتا ہے، اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ جی تو پھر انہوں نے سلمان تاثیر کا جو واقعہ ہوا تو انہوں نے ان کو قتل کیا، ظاہر سی بات ہے انہوں نے گستاخی کی، بقول ساری دنیا کو پتہ ہے۔ تو بہت سے لوگ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں، جیسے کہ ابھی ہمارے ایک ناظر نے سوال کیا کہ قانون انہوں نے ہاتھ میں لیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا؟ اور اس حوالے سے جو لوگوں کا اعتراض ہے تو لوگ کیا اعتراض کرنے میں حق بجانب ہے؟ جی یہ اعتراض بڑا ایک عام سا اعتراض ہے۔ جی عوام کے علاوہ عدالتوں نے بھی ہمیں کنفرنٹ کیا کہ یہ بتائیے کہ یہ خود یوں قانون کو ہاتھ میں لینا۔ تو میں نے ان کو پہلے ایک تو اصول سمجھایا کہ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قوانین کی صورت عام لوگوں کے حوالے سے کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب نبی مکرم کے حوالے سے قانون کی بات آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی حیثیت اور صورت بدل جاتی ہے۔ یعنی یہ جو تقاضا ہے نا عام لوگوں کا کہ جس طرح یہ ایف آئی آر ہو، تفتیش ہو اور یہ ہو اور از خود کوئی نہ کرے، یہ ایک عام سی سوچ ہے جو موجودہ اس دور میں لوگوں کے ذہن میں سمائی ہوئی ہے۔ دیہاتی بھی رپورٹ ابتدائی اور ایف آئی آر کو جانتے ہیں، کہتے ہیں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ رپورٹ کرانی تھانے جا کے۔ سو یہ ایک سوچ ہے جو بالکل عام سی ہے۔ سرکار کے حوالے سے میں نے عدالت میں بھی یہ واضح کیا کہ دیکھیے اسلام بیواؤں کی شادی کو انکریج کرتا ہے، بالکل، لیکن سرکار کی نسبت سے قانون بدل گیا، حکم آ گیا کہ ان کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، ان کی بعد میں شادی نہیں ہوگی۔ بالکل، یہ مختلف قانون خصوصیت ہے، بالکل، یہ بہت ساری خصوصیتیں ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بے انتہا خصوصیات ہیں، بے انتہا۔ اب یہ فرق جب تک ذہن میں نہ ہو، بندے کے مغز میں سما ہی نہیں سکتا کہ یہاں پر یہ مختلف بات کیوں ہوئی ہے، خود مار دیا، یہ کیا درست ہے یا نہیں۔ یہ سوال ان کے ذہنوں میں ابھرتا ہے جن کو اسلامی قانون، اس کی روح اور حضور کی عظمت اور خصوصیات کا اور عظمتوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بالکل، دیکھیے سرکار کی نسبت سے یہ اللہ کریم نے بھی واضح کیا کہ ان کی عزت و توقیر کو ہر صورت میں برقرار رکھنا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیں، یہ آیت قرآنی کا مفہوم ہے، ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ لفظ لعنت قتل سے زیادہ سنگین ہے۔ بالکل، جس کو ملعون اللہ کریم قرار دے دیں اور ساتھ ہی واضح کریں کہ ان کے لیے عذاب ہے دنیا و آخرت میں۔ جی لفظ عذاب کا معنی ہوتا ہے سینٹنس، جب دنیا کے حوالے سے ہو، اور آخرت کے حوالے سے جہنم کا عذاب ہے، جو بھی جس رنگ میں اللہ عذاب دیتا ہے۔ جی دنیا کے حوالے سے اس کا معنی سینٹنس ہے۔ دیکھیے ایک اخلاقی جرم مرد عورت اگر کریں تو سنسار کرنے کے لیے جو حکم ہے وہاں واضح کیا ہے کہ ایک جماعت موجود ہو تاکہ وہ اس سزا کی ایگزیکیوشن کو دیکھے، جی تاکہ عبرت پکڑے۔ تو یہ حکم ہے حضور کو ایذا دینا کسی شکل میں، اس کا نتیجہ لعنت کی شکل میں آتا ہے۔ جس پر لعنت ڈال دی جائے خاص طور پہ اللہ کی طرف سے، وہ اپنے تمام حقوق سے محروم ہو جاتا ہے، بشمول حق زندگی کے، اس کا حق نہیں رہتا، اور اس کو قتل کرنا ضروری اور لازمی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ریاست کا فرض ہے، ریاست کارروائی کرے۔ اگر ریاست کارروائی نہیں کرتی تو میں اس کو مزید واضح بعد میں کر دوں گا کہ افراد کو بھی اجازت ہے کہ وہ ایسے بدبخت کو قتل کر دیں از خود۔ جی پھر ایک اور بات جو ہے اس میں اہم ترین جو نوٹیبل بات ہے کہ ہمارے ہاں بھی دنیا کے اندر
بہت سے کیسز ایسے ہیں، بہت سے ادارے ایسے ہیں جن کے لیے اسپیشل عدالتیں ہیں، جن کو خصوصی اختیارات حاصل ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر صدر پاکستان کو، گورنرز کو اور دیگر لوگوں کو اختیار ہے کہ ان کے خلاف ہم کیس نہیں درج کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو جب مخصوص عدالتیں ہیں، ہماری فوجی مخصوص عدالتیں ہیں، تو جب لوگوں کو، اداروں کو، عام لوگوں کو جب یہ اختیارات ہیں، ان کو خصوصیات دی جا رہی ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے کائنات بنائی گئی، تو ان کا معاملہ تو پھر ان سب سے بڑھ کر ہے، ان کے لیے خصوصی عدالتیں کیوں نہیں ہیں؟ ان کے لیے پھر خصوصی چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ہم نے عدالتوں کو بتایا کہ دیکھیے ہمارا احساس ہے جی کہ یہ جو شریعت کے احکامات ہیں، یہ سچی بات یہ ہے کہ ہر لیول پہ ہم نے فیل کیا کہ جج صاحبان کی یہ تربیت ہی کوئی نہیں۔ ہم نے کہا کہ آپ علماء کو بلا لیں، جی آپ کا اختیار ہے، یہ بالکل اپنے سر اتنی بڑی ذمہ داری نہ لیں، یہ بہت بڑا کام ہے، جی اور علماء آپ کو اسسٹ کریں، ان سے رہنمائی لیں۔ دیکھیے سپریم ایپلیٹ بینچ جو ہے شریعت ایپلیٹ کورٹ کے بعد جو اپیل جاتی ہے، وہاں 2 علماء کو بٹھایا جاتا ہے۔ جی یہ ضیاء الحق دور میں ہوا تھا اور بہت اچھا طریقہ ہے۔ جسٹس پیر کرم شاہ صاحب جیسے اور تقی عثمانی صاحب جیسے بڑے لوگ وہاں جی جی شامل ہو کر ان کو گائیڈ کرتے تھے۔ بالکل اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اب یہی تو ہماری دقت تھی کہ ہم یہ جو بیسک باتیں کرتے تھے تو جج صاحبان کہتے تھے یہ کیا ہے، اس کا کیا معنی ہے۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں کہ ہمیں سپریم کورٹ میں پوچھا گیا جی کہ یہ سب و شتم کیا ہوتا ہے۔ یعنی آپ تصور کریں کہ جج وہ پوچھ رہے ہیں، جج صاحبان کہہ رہے ہیں سب و شتم کیا ہے، یہ ارتداد کیا ہوتا ہے، اور ارتداد مغلظ کیا ہے، یہ استخفاف شریعت کا کیا معنی ہے۔ یہ وہ بیسک باتیں ہیں، وہ پھر ہم نے کچھ وقت لگا کر اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں واضح کی، بیان کی۔ یعنی اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جس طرح سے مختلف چیزوں کی مختلف عدالتیں ہیں، تو اس خصوصی چیز کے لیے بھی الگ سے عدالتیں ہونی چاہیے، ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے۔ درست ہے، یہ تو بہت اچھی تجویز ہے اگر اس پر عمل کریں، اور یہ مقدمے ان عام عدالتوں میں جن ججوں کی سچی بات ہے تربیت اور یہ تعلیم ہے ہی نہیں۔ بالکل۔ ایک اور سوال یہ کیا جاتا ہے کہ چونکہ ممتاز قادری شہید نے اس لیے بھی ضروری سمجھا کہ وہ جو بات سامنے آتی رہی کہ آخری وقت میں انہوں نے کہا، انہیں روکا بھی سی سلمان تاثیر کو کہ آپ یہ کام نہ کریں، لیکن انہوں نے آگے سے جری ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ بھی تھا کہ ان کے ذہن میں ایک بات یہ بھی تھی کہ چونکہ گورنر کو استثناء حاصل ہے، لہٰذا نہ مقدمہ ہوگا نہ کچھ چیزیں ہوں گی۔ تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ چیز اس قانون کو ہونا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے کہ جو یہ بڑے لوگ ہیں، قانون تو سب کے لیے برابر ہے، تو وقت کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں چلے جا سکتے ہیں، ان کو بلایا طلب کیا جا سکتا ہے، عمر کو بلایا طلب کیا جا سکتا ہے، تو ہمارے ہاں پھر یہ قانون کیوں ہے؟ جی یہ قانون تو غیر اسلامی ہے۔ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ کئی بار طلب کیا گیا اور وہ عدالتوں میں پیش ہوئے۔ یہ استثناء ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب تک موجود ہے سو ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ خود حکومت کارروائی کرتی، مرکزی حکومت، جی اور یہ مقتول گورنر کو روکتی کہ اس طرح کے بیانات نہ دو، لیکن تقریباً 2 سال کا عرصہ گزرا ہے، اس میں بارہا انہوں نے یہ بات کی۔ جب یہ دیکھا کہ مجھے کھلی چھٹی ہے، پھر وہ بڑھتے گئے، حتیٰ کہ اس قانون کو نعوذ باللہ کالا قانون کہہ دیا۔ یعنی قانون تو اللہ اور رسول کا بنایا ہوا ہے۔ جی ہمیں عدالت نے کہا کہ جی اس نے حضور کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا، اس نے تو قانون کو برا کہا ہے۔ میں نے کہا محترم، قانون جب مبنی ہے اللہ رسول کے احکامات پر، تو اس قانون کی مذمت سے زد پڑے گی مصادر پر، مصادر پر زد پڑے گی، جن پر یہ قانون مبنی ہے، جن کو بیس بنایا گیا ہے، جن کو بیس بنا کر یہ قانون بنایا گیا ہے۔ اور پھر فقہا نے جو تصریحات کی ہیں ان کی روشنی میں یہ قانون بالکل درست بنایا گیا ہے۔ ہم نے عدالت کے اس کہنے پر، عدالت اپنی طرف سے کئی باتیں اٹھاتی تھی کہ جی اس کا مقصد یہ توہین نہیں تھا، وہ تو دراصل چاہ رہا تھا قانون میں بہتری لائی جائے تاکہ اس کا غلط استعمال نہ ہو۔ میں نے کہا یہ باتیں آپ اول تو اپنی طرف سے فرما رہے ہیں، چلیے اگر ایسا بھی ہو تو جو فرق ہے نا سبسٹینٹیو لاء میں اور پروسیجرل لاء میں، وہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ سبسٹینٹیو لاء ہوتا ہے اثباتی اور اصل قانون، جیسے قرآنی آیات اور احادیث پاک میں حضور کی توہین کو ایک جرم قرار دیا گیا اور اس کی سزا موت بتائی گئی ہے، یہ ہے اثباتی قانون۔
اگر اس کو کوئی نعوذ باللہ کنڈیم کر دے جی تو وہ اسی وقت اگر مسلمان ہے مرتد ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا. اور یہ ارتداد مغلظ یعنی زیادہ شدید اس لیے کہلاتا ہے کہ عام ارتداد کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے توہین رسالت، بالکل اس لیے اس کو ارتداد مغلظ کہتے ہیں. اس میں توبہ بھی نہیں ہے. بالکل. عام ارتداد میں ہے جی 3 دن کا موقع دو، توبہ کر لے ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو سزائے موت. بالکل. اب یہ ارتداد مغلظ ہے تو اس کی سزا موت ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے خود احکامات صادر کیے تھے. مثلا جب کعب بن اشرف کے قتل کا حکم دیا جی تو وہاں لفظ آپ نے فرمائے تھے کہ کون ہے جو کعب بن اشرف کو لے، یعنی یہ معنی یہ ہے کہ کون ہے اس کو ختم کرے. عربی میں ایک انداز ہے کہنے، کیونکہ اس نے تمہارے نبی کو ایذا دی ہے. بالکل. یعنی یہ علت ہے حکم کی، ایذا. یہی قرآنی آیت میں ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کو ایذا دے جی تو اس پر لعنت ہے اور اس کے لیے دنیا و آخرت میں عذاب مہین ہے. جی اب دستہ آپ نے روانہ فرمایا بالکل. اور اس نے کامیابی کے ساتھ کعب بن اشرف کو ختم کیا. جب وہ واپس آئے آدھی رات کو اور باہر سے انہوں نے نعرہ لگایا تکبیر کا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے جواب دیا مسجد نبوی سے اللہ اکبر کہہ کے، اور ساتھ فرمایا کہ افلاح الوجوہ، یہ کامیاب چہرے لوٹیں. دیکھیے قرآن پاک میں بعض بیسک احکامات ہیں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ. بالکل. اچھا نماز صلاۃ کیا ہے؟ ہمیں احادیث پاک کے بغیر ان کی تفہیم ہی نہیں ممکن. تمام احکامات کی بنیادیں قرآن پاک میں ہیں، تفاصیل احادیث میں ہیں. جی اسی طرح توہین رسالت کے حوالے سے بنیادی احکام بہت ساری آیات میں ہیں، بالکل. اور پھر اس کی وضاحت آپ کے احکامات سے ہوتی ہے. بالکل. اور آپ کے جو افعال ہیں جس میں خود ان کے جنہوں نے ایسے گستاخی کرنے والوں کو قتل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خون معاف فرمایا. یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا. یہ ہم نے جب عدالت میں یہ سوال بار بار کرتے تھے کہ از خود قانون کو ہاتھ میں لے کے مار دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. میں نے کہا جی پہلے تو آپ یہ سمجھ لینا کہ سرکار کی نسبت سے قانون کی صورت مختلف ہے. بالکل. از خود مارنا ہمارے ہاں کے عجیب سا سمجھا جاتا ہے، جبکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 10 یا 11 اہم کیسز ہوئے تھے جس میں صحابہ کرام نے از خود کسی گستاخ کو ہلاک کر دیا. ان میں ایک مشہور کیس تھا ایک نابینا صحابی کا. یہ از خود کارروائی ہے. نابینا صحابی نے اپنی ولد کو، جس سے اس کے 2 بچے بھی تھے، بیٹے بھی تھے، جس سے اسے بڑی محبت تھی، لیکن ہر محبت سرکار کی محبت کے آگے قربان. اس نے کوئی ایک آلہ لے کر اس کے پیٹ میں گھونپ دیا، اس کو ہلاک کر دیا. یہ کسی کی موت یوں قتل کی صورت میں ایک چھوٹے سے شہر میں ایک دم پھیل گئی. صبح مسجد نبوی میں یہ معاملہ پیش ہوا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون ہے جس نے یہ کام کیا؟ تو صحابی نابینا تھے. اس صفوں کو پھلانگتے ہوئے آہستہ آہستہ ٹچ کرتے ہوئے پاس پہنچے اور فرمایا حضور یہ میں نے کیا ہے، اور یہ بتایا کہ وہ آپ کو سب و شتم کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا سن لو، آگاہ ہو جاؤ کہ مرنے والی کا خون ہدر ہے، یعنی یہ اٹ ہیز گون ویسٹ، انکانسیکوینشل ہے. اس کی بنا پر مارنے والے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. اچھا یہ ایک بار 2 بار بار آپ نے یہی فیصلے فرمائے، کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میرے ہوتے ہوئے تم نے خود کارروائی کیوں کی ہے. سب میں آپ نے یہ فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے ایکشن جو کیا ہے، یہ ناموس رسالت کے لیے از خود کارروائی کرنے کا بہت بڑا جواز ہے. بالکل. سرکار کے فرامین وہ ہم پر لاگو ہیں. تو اس میں یہ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو غفور الرحیم تھے، کریم تھے، رحمت للعالمین تھے، لوگوں کو خود معاف کرتے تھے. بے شمار لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکا وغیرہ وغیرہ، تو پھر اس کا کیا جواب دیں گے ہم؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات. ایک تو لفظ تھے کو ڈیلیٹ کر دیں، بلکہ یہ فرمائیے اب بھی حضور رحیم و کریم ہیں. بالکل. حضور رحمت للعالمین ہیں. بالکل. آپ خاتم النبیین ہیں ابدالآباد تک کے لیے. یہ بڑا اہم سوال ہے. جی یہی بات علامہ وحید الدین نے کتاب میں لکھی اور کہا کہ دیکھیے وہ تو معاف فرماتے تھے. 13 سالہ مکی زندگی کے حوالے دیے، جی مختلف واقعات بیان کیے. پھر کہا طائف میں دیکھیے کیا ہوا، وہاں تو آپ کو زخمی بھی کیا گیا، آپ نے پھر بھی دعا کی اور انہیں معاف کیا. جی. اچھا یہ وہ لوگ ہیں جن کو کچھ اصولوں کا، بنیادی اصولوں کا پتہ ہی نہیں.
جی وہ ایسی باتیں کہتے ہیں. جی میں نے ان باتوں کا کئی جگہ جواب عدالت میں بھی دیا. انہوں نے بھی ایک سپریم کورٹ میں جج صاحب تھے, انہوں نے مجھے یہی پوچھا کہ آپ نے زیادہ معاف کیا, حتیٰ کہ فتح مکہ کے وقت جج صاحب نے یہ فرمایا کہ سب کو معاف کر دیا ہے جی, اور یہی آپ کی شان ہے, آپ رحمۃ للعالمین. اور مجھے کہتے ہیں سختی سے, آپ لوگ بار بار کہتے ہیں مار دو, قتل کر دو, یہ کیوں, یہ رویہ کیوں؟ میں نے کہا محترم, پہلی بات تو یہ ہے کہ فتح مکہ کے وقت بھی سب کو معاف نہیں کیا. 17 کے خلاف آپ نے سزائے موت سنائی تھی, بالکل استثناء وہاں بھی تھی, ان میں کچھ توہین رسالت کے مجرم تھے. بالکل. انہوں نے کعبے کے پردے جا کے پکڑ لیے, کعبے کی دیواریں پکڑ لی جا کے. میں گزارش کروں کہ آپ نے فرمایا کہ ان میں ایک مجرم وہ ہے عبداللہ ابن قتل, اگر تم اسے بیت اللہ شریف کے پردوں میں لپٹا پاؤ تب بھی حرم کے اندر اسے قتل کر دینا. بالکل. حرم جہاں پر جو داخلوں سے پناہ مل جاتی ہے, امن ملتا ہے, توہین رسالت کے مجرم کو وہاں بھی پناہ نہیں ہے. یہ آپ کے ارشاد پاک کی روشنی میں. چنانچہ عبداللہ بن قتل جس نے سوچا آج مجھے کہیں پناہ نہیں ملے گی, تو حرم میں چلا گیا, پردوں میں چھپا, اس کو وہاں پا لیا گیا, ڈیٹیکٹ کیا گیا, اس کو گرفتار کر کے مقام ابراہیم پر لایا گیا اور وہاں اس کی گردن اڑا دی گئی. حرم کے اندر بھی توہین کرنے والوں کو پناہ نہیں ہے, وہ اپنے تمام حقوق سے محروم ہوتے ہیں بشمول حق زندگی کے, ہر حق سے محروم ہوتے ہیں وہ. اب یہ وہ حقیقت ہے جس کو سمجھتے نہیں, ادراک نہیں ہے لوگوں کو. اچھا, اہم بات کیا ہے کہ یہ جو مکہ پاک کی زندگی اور طائف کے واقعات جو ہوئے, یہ اس دور میں ہوئے جو تحریک کا دور تھا. ابھی ریاست اسلامی قائم نہیں ہوئی تھی, قوانین کا اطلاق اور نفاذ ریاست میں ہوتا ہے. مملکت قائم ہو پھر باقی سارے نظام, عدل کا نظام اور قوانین کا نفاذ اور سزائیں وہ تب ہوتی ہیں. تحریک کے دور میں یہ نہیں ہوا کرتا, اور اس دور میں کلیئر کٹ واضح حکم حضور کو یہ تھا فصبر, کہ ابھی وہ دور ہے, ابھی آپ صبر کریں, جس طرح پہلے اولو العزم انبیاء صبر کرتے رہے, آپ بھی برداشت کریں, حوصلہ اس سے کام لیں. اور آپ نے حوصلہ دکھایا ہر محاذ پر. وحید الدین کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ریاست ابھی قائم نہیں ہے. بعد میں جب اسلامی ریاست قائم ہوئی, فی الفور ایک تو آپ کی تکریم کا پروٹوکول قرآن کو نازل ہو گیا. اس میں مسلمانوں کو بھی وارننگز ہیں کہ تم بھی اگر غلطی کرو گے, جسارت کرو گے, تو تمہیں بھی سزا ملے گی. باقیوں کو بھی, کفار کو بھی, سب کو روک دیا گیا. اور پھر ان قوانین پہ عمل درآمد شروع ہوتا ہے. اور اوپر تلے 11 کے قریب کیسز ہوئے. یہ سارے ہم نے کیسز ان کے حوالہ جات کے ساتھ عدالتوں میں ریکارڈ پہ رکھے ہیں. لیکن ان میں بہت بڑا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ہے. جب ایک منافق مسلمان اور ایک یہودی میں کوئی تنازع تھا, تو مسلمان یہ چاہتا تھا کہ یہ فیصلہ کعب بن اشرف کرے. کعب بن اشرف کی حکومت تھی, ایک رول تھا بہت اسٹرانگ, قلعہ دار تھا وہ. مدینہ پاک تو قلعہ بھی نہیں تھا, تو اسے پتا تھا کہ وہ اس کو ون اوور کرنا ممکن ہے. وہ راشی بھی مشہور تھا کعب بن اشرف. یہودی کو بھی پتا تھا. یہودی نے کہا کہ نہیں, اس معاملے کا فیصلہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں گے. چنانچہ آپ کے سامنے معاملہ پیش کیا گیا, آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا میرٹ پر. تو مسلمان نے قبول نہ کیا, اور وہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. آپ نے ایک اصول طے فرمایا کہ جہاں سپیریئر اتھارٹی فیصلہ دے دے, انفیریئر کو حق ہی نہیں ہے کہ دخل دے. اس کے بعد وہ چلا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے واقعات کو سنا. اس وقت آپ خلیفہ نہیں ہیں, آپ مسلمان ہیں. آپ اندر تشریف لے گئے تلوار لا کر, اور کہا کہ عمر کا فیصلہ یہ ہے, اور اس کی گردن اڑا دی. اب ایک دم شور پڑ گیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا. اس کے ورثاء سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے کلیم کرنے کے لیے قصاص اور دیت. اسی وقت قرآنک آیات بھی نازل ہوئیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایکشن کی تائید میں, جن میں ایک آیت پاک ہے جس کا معنی ہے کہ تم میں کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک خوش دلی سے قبول نہ کر لے ہر اس فیصلے کو جو حضور نے فرمایا. اور پھر ان کو فاروق کا خطاب دیا گیا, حق و باطل میں فرق کرنے والے.
اب وہاں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر دیا کہ جو انہوں نے ایکشن لیا ہے وہ درست ہے. یہ سارے کیسز ریکارڈ پر ہم نے رکھے ہیں اور از خود کارروائی کی گئی ہے. قانون بظاہر کہہ لیں کہ جس طرح قانون ہاتھ میں لے کر حضور کی نسبت یہ اجازت ہے, یہ اسپیشل آپ کی حیثیت اور مقام کی وجہ سے ہے. ریاست اپنا فریضہ پورا کرے تو درست. جیسے اندلس میں ایک زمانے میں تحریک حضور کو برا بھلا کہنے کی عیسائیوں نے شروع کی تھی, اسے نام دیا جاتا ہے تحریک شماتت رسول, اور 10 برس وہ جاری رہی. وہ باہر نکل کر اوپن آ کر حضور کو برا بھلا کہتے تھے. مختلف پادری ان کو فوراً گرفتار کر کے قاضی کے پاس لے جاتے, انہیں سزائے موت دی جاتی. اس طرح تقریباً 52 کے قریب افراد کو سزائے موت ریاست نے دی. اگر ریاست نہ کرے تو پھر مسلمانوں کو اجازت ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. دیکھیے یہ قانون وہ ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اللہ تعالیٰ کے فرامین کی روشنی میں طے شدہ ہے, اور اس کی تفہیم سرکار کے قریب ہونے والی تمام ہستیوں کو تھی پوری طرح. حضرت عمر واضح تھے کہ میں یہ کارروائی کر سکتا ہوں. انہوں نے ایکشن لیا, بڑا سنگین ایکشن تھا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا ایک فرمان ہے بڑا عظیم. یہ میں نے اس وقت پیش کیا جب ایک بار ملی یکجہتی کونسل پاکستان میں تمام علماء جس میں ہوتے ہیں اور جو پولیٹیکل ورک کر رہے ہیں, وہاں مجھے بلایا گیا کہ آپ بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس میں کیا خامی ہے. وہ میں نے واضح کی. تو وہاں جو اہل تشیع کے 4 اہم سرکردہ افراد تھے, انہوں نے بھی یہ بات کی کہ دیکھیے حضور تو زیادہ معاف فرمایا کرتے تھے, اور آپ اگر ایکشن والی چند مثالیں دیں گے تو معاف والی زیادہ ہیں. تو میں نے پھر انہیں کہا کہ محترم آپ کو تو اس قانون کا مجھ سے زیادہ علم ہونا چاہیے, کیونکہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا, وسائل شیعہ وہ حوالہ میں نے دیا کتاب کا, اور فقہ امام جعفر صادق. کمال کا فرمان ہے کہ اگر کوئی گستاخ جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے کسی مسلمان کے سامنے پہلی بار ظاہر ہو, اس کے سامنے آئے, اس مسلمان کا فرض ہے کہ فوری طور پر اسے قتل کر دے. یہ وسائل الشیعہ میں لکھی, وسائل شیعہ میں اہل تشیع کی کتاب ہے. اہل تشیع کی کتاب. حاکم کے پاس معاملہ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اسپیشل حیثیت ہے سرکار کی. یہ اہل بیت کی ہستیاں اس قانون کی روح کو جانتی تھیں, ورنہ اتنی بڑی بات آپ کبھی نہ فرماتے. تو یہ ہے وہ حقیقت جس کو ہمارے افسوس ہے کہ عدالتیں بھی نہیں جانتی, اور ان کو بتایا بھی گیا تو انہوں نے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی. اور ہمارے مذہبی علماء جو ہیں وہ بھی معذرت خواہانہ رویہ اپناتے ہیں. جی ناظرین, یہاں پر ہم ایک مختصر سی بریک لیں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے. جسٹر صاحب سے ہمارے سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا. اس میں ان سے مزید پوچھیں گے کہ ممتاز قادری شہید کے کیس میں ان کو کیا کیا مسائل اور کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اور پھر کیا واقعی قانونی تقاضے پورے کیے گئے یا نہیں کیے گئے. بریک کے بعد واپس آئیں گے, اور بریک کے بعد واپس آ کر سوالات کریں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ناظرین آپ سب کی انشاءاللہ کالیں بھی لینے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا. کفر کی تاریکی سے اسلام کی روشنی تک کا سفر. انسان ہے قرآن. کتابی ہدایت کے ذریعے راہ راست پر آنے والوں کی داستان. سنیے ان کی اپنی زبان سے. اس وقت میں نے محسوس کیا کہ کلمہ سچ ہے, اور وہ صرف کلمات کا نام نہیں ہے.
قرآن ہمارا رہبر ہے۔ سورۃ البقرہ کو مسلسل پڑھنے کے بعد پھر میں نے یہ بات محسوس کی کہ قرآن پاک کچھ اور حقائق پر بھی مشتمل ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر میں نے قرآن پاک کے معانی کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا شروع کیا۔ کیا شان یہ رب نے، بہت جلد آ رہا ہے۔ قرآن میری ہدایت کا ذریعہ، قرآن ہے۔ صرف وصال اردو پر۔ قرآن کی بہار، علم کے انوار، سنت کی چھنکار، رسالہ اردو۔ دین کی خدمت ہمارا عزم۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں ناموس رسالت تحفظ کے حوالے سے اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، اور ممتاز قادری شہید رحمہ اللہ کے جو کیس تھا اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ممتاز قادری شہید کا کیس لڑنے والے محترم جناب جسٹس میاں نذیر اختر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں۔ جسٹس صاحب یہ بتائیے گا کہ ممتاز قادری شہید کو آپ نے کیس کو آپ نے لڑا، تو اس کیس میں کن کن مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو، اور اسی طرح یہ بھی بتائیے گا کیا اس کیس میں قانونی تقاضے تمام کے تمام پورے کیے گئے یا پھر کسی کے دباؤ کے تحت عجلت میں جلد بازی میں فیصلہ دے دیا گیا کسی کو خوش کرنے کے لیے؟ جی ایسا ہے کہ جہاں تک مشکلات کا تعلق ہے، اس میں بہت زیادہ ریسرچ ورک ضروری تھا، جی، جس کے لیے دن رات کچھ علماء نے بھی کام کیا، کچھ ہمارے ساتھی جو وکلاء تھے انہوں نے کام کیا۔ میں ممنون ہوں کہ مفتی محمد خان قادری لاہور کے ایک مشہور مفتی ہیں، جی، انہوں نے علامہ خلیل الرحمن قادری، انہوں نے بہت زیادہ محنت کی، اور ساتھ میرے جو وکلاء تھے جن میں چودھری غلام مصطفیٰ بڑے اہم، تو وہ قانونی حوالے نکالتے تھے، علماء کرام جو ہے اپنی تحقیق کرتے تھے، پھر اس کے بعد ہم مل بیٹھ کر گفتگو کر کے اس کو سمجھتے تھے، جی، تو پوری تفہیم ہونے کے بعد پھر عدالت میں بات کرتے تھے۔ تو اس طرح اللہ نے یہ مشکلیں تو آسان کر دی ہیں۔ جی، باقی جہاں قانونی تقاضے پورے کرنے کا تعلق ہے، اس میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ صحیح طور پر قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے، اور بہت سے اہم نکات ایسے ہیں جو ہم نے اٹھائے، وہ عدالت میں فیصلے میں لکھے ہی نہیں گئے۔ مثلاً ہم نے یہ ایک پوائنٹ ریز کیا تھا کہ جرم جو بظاہر بنتا ہے وہ قتل ہے، جی، ایک بندے کو مار دیا گیا، جواز کو ابھی ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں، لیکن قتل کی جو سزا ہے وہ دفعہ 302 اے بی اور سی، اس کے 3 اجزاء ہیں۔ جی، اے کے تحت اگر سزا ہو تو وہ حداً قصاص میں قتل کیا جانا ہے، جی، اس کی کچھ شرائط ہیں، وہ پوری ہوں تو پھر سزا حد کی دی جاتی، لیکن چونکہ وہ شرائط پوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے ممتاز قادری کو دہشت گردی کی عدالت نے سزا 302 بی میں دی، یعنی تعزیراً سزائے موت، تعزیراً سزائے موت۔ جی، میں نے عدالت کے سامنے یہ بات رکھی، جی، خاص طور پر سپریم کورٹ میں تا دیر اس پر بحث ہوتی رہی۔ جی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر حد ساقط ہو جائے تو پھر اس کی مثل سزا تعزیر میں نہیں دی جا سکتی، یعنی فقہ قانون ہے، سینٹنس آف ڈیتھ نہ رہی، جی، یعنی اب حداً قتل کرنا نہ رہی تو ساقط ہو گیا، جی، اب آپ اس کے بعد عمر قید کریں، تعدیباً ہے وہ، بالکل،
وہ تعزیراً نہیں ہے، ریاست پر معمول ہے، ہاں ریاست پر ہے، وہ تعدیب کے تحت سزا دے، جتنی سزا دے سکے، لیکن قتل کی پھر بھی نہیں بنتی ہے۔ قتل کی نہیں بنتی، قتل نہیں بنتی۔ اور وہ جب احادیث پاک ہم نے رکھی، ساتھ میں نے حوالہ دیا سیکشن 338F کا، جی یہ باقاعدہ اس کا حصہ ہے ہمارے قانون کا، پینل کوڈ کا، جس میں CRPC کا ضابطے کا ہے کہ اس وہ پینل کوڈ کا حصہ ہے جس میں 302 بھی آتا ہے۔ جی میں اپنے چونکہ اس وقت حافظے پر زور ڈال کے ریکلیکٹ کر رہا تھا، تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس چیپٹر کے تحت جتنے بھی جرائم ہیں ان کا فیصلہ کرتے وقت عدالت کے لیے ضروری ہے it shall get guidance, it shall be guided by the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah of the Holy Prophet۔ سبحان اللہ۔ اتنا واضح ہے جی اس کہ کے عدالت کے لیے ضروری ہے کہ ان مقدمات کا، جن میں 302 قتل بھی ہے، فیصلہ کرتے ہوئے آپ کو لازمی طور پر رہنمائی لینا ہوگی قرآن و حدیث، قرآن و حدیث سے۔ جی اب احادیث پاک ہم نے پیش کر دیں اور راستہ کوئی نہیں تھا سزائے موت دینے کا، انہوں نے دلیل لکھی ہی نہیں ہے، فیصلے میں دلیل لکھی نہیں لکھی۔ یعنی کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کیا کہ جو ان کو پھانسی دی گئی ہے، پھانسی کی سزا دی گئی ہے، وہ تعزیراً دی گئی ہے، اور تعزیراً جب حد ساکت ہو جائے تو پھر تعزیراً وہی سزا نہیں دی جا سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ غلط پھانسی دی گئی ان کو، قانوناً غلط پھانسی دی گئی۔ جی بلا شک و شبہ ایسا ہی ہے۔ تو کیا اس کے علاوہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارے ہاں قانونی طور پر کبھی ایسا ہوا کہ کسی پر حد آتی ہو اور لیکن پھر وہ حد وہاں سے ساکت ہو گئی شرائط نہ ہونے کی وجہ سے، پھر تعزیراً اس کو پھانسی دے دی گئی؟ کیا کبھی اور بھی کیس ایسے ہوئے ہیں؟ جی میرے سامنے اس وقت تو ذہن میں نہیں ہے، لیکن ایسے کیسز ضرور ہوتے ہیں جن میں فرض کریں ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، وہ شرائط پوری نہ ہو تو تعدیباً کچھ کم تر سزا قاضی کو اختیار ہے کہ وہ دے سکتے ہیں۔ پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر کسی نے دیا ہے تو پھر شرعاً بھی یہ سزا ٹھیک نہیں ہے؟ جی بالکل نہیں ٹھیک، شرعاً تو ویسے ہی نہیں بنتی تھی ان کو، بلکہ تو عاشق رسول تھے وہ تو۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ میں جب ہمیں لیو گرانٹ کی گئی کافی یعنی بحث کے بعد، سخت بحث کے بعد، جی تو حیرت مجھے یہ ہوئی کہ عدالت نے از خود ایک سوال وضع کر دیا کہ کیوں نہ ممتاز قادری کو حداً 302A میں سزا دی جائے۔ اللہ کے بندو، نہ تو گورنمنٹ نے اپیل کی اس پر، اچھا معذرت جی معذرت ہمارے سے کالر ہیں لائن پر۔ جی السلام علیکم، کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام، حاجی محمد اکرم بول رہا ہوں جی، میں امریکہ میں رہتا ہوں۔ جی محمد اکرم امریکہ سے۔ جی جس دن جس ممتاز قادری کو انہوں نے پھانسی دی تھی نا جو نواز شریف پارٹی میں، جی جی، تو ہم نے اس دن ہی امریکہ میں بیٹھے کہہ دیا تھا کہ اب نواز شریف کا جو ہے زواج شروع ہو گیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی تو آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، میرا کوئی سوال نہیں ہے، مجھے خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بولے ہوئے لفظوں کی لاج رکھی اور آپ کے سامنے سب کچھ ہے۔ یہ تین مسلمان قاتلوں کو چھوڑ سکتے ہیں، ریمنڈ ڈیوس کو جس کو مارا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور اس بیچارے عاشق رسول کو انہوں نے پھانسی لگا لی۔ بہت شکریہ آپ کا محمد اکرم صاحب، آپ کے جذبات ہمارے سامنے آ گئے۔ جیسے آپ نے دیکھا لوگوں نے اس وقت بھی، امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں نے بھی یہ محسوس کر لیا تھا کہ جو لوگ اس جرم کے پیچھے ہیں وہ نہیں بچیں گے، دنیا میں رسوا ہوں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسوائی کن کے مقدر میں ہے اور لوگ کن کو اٹھا رہے ہیں، کن کا نام لے کر لوگ جو ہے نا انہیں شاباش دے رہے ہیں، انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے ان کالر کو جزائے خیر دے، یہ ان کے ایمان کی نشانی ہے۔ بالکل۔ تو آپ بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ عدالت میں کچھ معاملہ اٹھا تو جی وہ انتہائی اہم دلیل ہماری نہیں لکھی گئی۔ اسی طرح چونکہ وقت کم ہے اور بہت ساری ہماری دلیلیں وہ صحیح نہیں لکھی گئیں، ان کی شکل بگاڑ کر ایک دلیل کو آپ کمزور کر دیں، اس کے بعد اس کو رد کر دیں، آسان ہوتا ہے نا۔ ہم نے مثلا دلیل یہ دی کہ آخری جو گفتگو مقتول میں اور قاتل کے درمیان ہوئی تھی، اس کا بہترین گواہ وہ شخص تھا جو گورنر کے پاس 5 فٹ کے فاصلے پر تھا، اس کا نام ہے شیخ وقاص۔ اس کو پیش کرنا یہ اسٹیٹ کی ڈیوٹی تھی، وہ شروع سے آخر تک ہر بات کا گواہ تھا، اسے پیش نہیں کیا گیا۔ اب عینی گواہ کو نہیں پیش کیا گیا، عینی گواہ جس نے ساری وہ گفتگو سنی، باقی تو لوگ کچھ دور تھے نا۔ یہ جو تھوڑی سی گفتگو لاسٹ ہوئی تھی، ممتاز قادری نے جسارت کی کہ آپ بھی امتی ہیں، آپ نے
یہ کیوں ایسی باتیں کہہ رہے ہیں کالا قانون اور یہ تو اس وقت اس نے غصے میں، رعونت تھی نا اس وقت، تکبر تھا عہدے اور کرسی کی وجہ سے، اس نے کہا کہ نہ صرف یہ کالا قانون ہے، نعوذ باللہ اٹ از مائی شٹ، بس سڈن یہی تھی بات. اس کے بعد اس نے فائر کر دیا فوراً. دیکھیے وہ شخص ممتاز قادری جی نفیس اور دیانتدار اور اچھا آدمی، 70 کے قریب افراد کے ساتھ VVIP ڈیوٹی دے چکا تھا. اس کے دل میں کوئی خرابی نہیں تھی، نہ دہشت گرد تھا، وہ پرامن شہری تھا. ایسی بات اگر نہ ہوتی، ایک تو وہ پہلے ہی دل میں کوڑ رہا تھا کہ بار بار اس کو کالا قانون کہہ رہا ہے اور کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، پرچہ درج نہیں ہو رہا. لوگ گئے علماء اور وکلاء، پرچہ درج نہیں کیا گیا. تھانے دار نے بھگا دیا کہ تم ہوش میں ہو، گورنر کے خلاف ہم پرچہ درج کریں گے. بس یہ صورتحال تھی. اگر ریاست اپنا فرض پورا کرتی، گورنر کو معزول کر دیتی یا پرچہ ہونے دیتے، کم از کم درج ہونے دیتے، تو اتنی شاید صورت پیش نہ آتی ایسی. بالکل. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہوا، حکومت کا بھی اس میں کچھ نہ کچھ حصہ تھا کہ انہوں نے مجبور کیا کہ یہ فیصلہ ایسا ہی ہونا چاہیے، یا اور بھی کہیں سے دباؤ تھا ججوں پر بھی؟ جی اس طرح ہے کہ میں چونکہ 14 برس ہائی کورٹ میں رہا، اللہ کا شکر ہے کبھی دباؤ کی صورت نہیں تھی. جی میں محسوس کرتا ہوں کہ دباؤ سے بڑھ کر یہ عدالتوں نے خود لغزش کھائی ہے. ان کو تفہیم ہی نہیں ہو پائی، اور انہوں نے کچھ جینون جس کو کہتے ہیں سمجھنے کی کاوش وہ نہیں کی. مجھے دکھ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جب ہم نے اتنے کھول کر دلائل پیش کیے، آپ دیکھیں گے کہ ان کے پیرا 2 کے اندر یہ لکھ دیا گیا، اس سارے دلائل کو جیسے ایک پوٹلی باندھ کے پرے پھینک دیا جائے. یہ انہوں نے کیا کہ ہمارے سامنے کچھ شریعت اور اسلامی قانون کی روشنی میں دلائل پیش کیے گئے، مگر یہ ہمارا اختیار نہیں ہے، یہ دلائل فیڈرل شریعت کورٹ میں یا اسلامی نظریاتی کونسل میں پیش کریں. یہ 100% غلط بات ہے. یہ فیصلہ پیرا 2 میں جو کیا گیا، اس سے عملاً یعنی جس کو کہتے ہیں نا وی ور کنڈیمڈ انہرڈ، ہمارے قیمتی ترین دلائل کو ایک طرف پھینک دیا گیا. اس سے تو پھر عدالتی جو نظام ہے اس کے اوپر بھی سوال نشان ہے کہ اتنا بڑا آپ کا سسٹم ہے، اتنا قانون ہے، آپ سب چیزوں کو سمجھتے ہوئے آپ نے پھر بھی نہیں فالو کیا ان چیزوں کو. جی ایسا ہی حرف آتا ہے بے شک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید دباؤ کہیں سے ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا. عام طور پہ عدالتیں دباؤ اس طرح قبول نہیں کرتی ہیں. جی اعلیٰ عدالتیں خاص طور پر. مزہ ماشاء ایک لائن پر کالر ہیں. جی السلام علیکم. کون کہاں سے؟ میں لودھرا شہر سے بول رہا ہوں بھائی. جی کیا نام ہے؟ ہلو جی بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام حافظ نذیر بول رہا ہوں میں. جی حافظ نذیر صاحب کیا کہنا چاہیں گے پروگرام کے حوالے سے، ممتاز قادری شہید کے حوالے سے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس نے ممتاز قادری صاحب کو پھانسی دی ہے، جس قانون نے، نواز شریف کے قانون نے، جی انشاءاللہ اس دن سے آج تک یہ اس کے عذاب میں جا رہا ہے نا نواز شریف. بالکل. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے نا، یہ غلط اس نے جو کیا نا ممتاز قادری صاحب کے ساتھ، جی اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. جی اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. بہت شکریہ، آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. جسٹس صاحب دیکھیے لوگوں کا ابھی بھی جذبہ مختلف جگہ سے آ رہا ہے. جی آپ بتا رہے تھے کہ کیس کے حوالے سے کہ پیرا 2 میں دیا ہے، پیرا 1 میں نہیں دی گا. اس کی وجوہات کیا تھی؟ پیرا 1 میں کون سی شرائط تھی جو پوری نہیں ہو رہی تھی؟ پیرا 1 میں تو انہوں نے انٹروڈکٹری باتیں کی نا کیس کی، اس کے بعد فوراً ہی پیرا 2 میں آ کے ہمارے جو اسلامی قوانین کی روشنی میں دلائل تھے ان کو باندھ کے کنارے کر دیا. جی حالانکہ اصولاً دیکھیے جب ایک قانون کو اسلامی شکل دے دی گئی، جیسے تھیفٹ ہے یا زنا کا جرم ہے، جی اب اس کی مزید جب بھی انٹرپریٹیشن ہوگی اور اطلاق ہوگا، وہ سارا اسی عدالت کا فرض ہے جو کیس سن رہی ہے کہ وہ اس کی تعبیر و تشریح کرے. دوبارہ شریعت کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. یہ انتہائی شاکنگ بات لکھی گئی ہے وہاں فیصلے میں. جی تو اس کے علاوہ ممتاز قادری شہید کے علاوہ تو جیسے آپ نے اس میں یہ بھی ذکر کیا کہ بہت سی جو قانونی تقاضے ہیں وہ بھی جس طرح ہم نے بتایا کہ پورے نہیں ہوئے، تو کیا اس سے پھر یہ نہیں سمجھا جاتا کہ عوام کا پھر عدلیہ سے اعتماد اٹھنا ہی بالکل ٹھیک ہے؟ عوام اب یہ سمجھ رہی ہے کہ عدلیہ ہمیں انصاف مہیا نہیں کر سکتی. ایسا ہے کہ جنرل اعتماد تو خیر نہیں اٹھتا، کسی ایک کیس میں اعتماد اٹھتا ہے. بہت سے وہ اچھے فیصلے کرتے ہیں، اعتماد پھر بحال ہو جاتا ہے.
جرت دکھاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. ہاں یہ ضرور ہوا اس کیس میں تو، کیونکہ بہت زیادہ لوگوں میں احساسات تھے، وہ توقع رکھتے تھے کہ اس عاشق رسول کے حوالے سے قانون کے مطابق فیصلہ ہوا. دیکھیے قانون ایک گنجائش چھوڑتا ہے کہ اگر کہیں اشتعال کا عالم ہو نا، تھوڑا بہت بھی اشتعال کا، تو سزائے موت کبھی نہیں دی جاتی. ہمارا پوائنٹ اس کیس میں یہ تھا کہ یہ وہ کیس ہے جس میں شدید ترین اور مسلسل اشتعال ہے، جو وقت کے ساتھ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا جاتا ہے. میں نے عدالت میں یہ کہا کہ اگر اس وقت لوگوں کو پتہ چلے کہ باہر سلمان رشدی موجود ہے، لوگ فوری طور پر اس کو ختم کر دیں گے. یہ جذبات وہ ہیں جو وقت کے ساتھ بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے. یہ ایسا اشتعال. میں نے عدالتوں میں فیصلے پیش کیے سپریم کورٹ کے کہ 2 کیسوں میں آپ نے یہ کیا کہ معمولی اشتعال ہے، جیسے ایک ساس وہ اپنے داماد کو سرزنش کرتی ہے وقتاً فوقتاً، داماد جا کے چھری خرید کے اس کو ہلاک کر دیتا ہے. سپریم کورٹ کہتی ہے چونکہ یہ سرزنش کی بیک گراؤنڈ ہے، ایڈمانش کرتی رہی ہے، لہٰذا سزائے موت نہیں. اللہ کے بندو، یہ اتنی معمولی بات پر آپ نے کم، اور زور کی محبت میں جو شدید ترین اشتعال تھا اس کو آپ نے اہمیت ہی نہیں دی. ایک اور کیس میں نے پیش کیا جس میں ایک بندے کی بیوی اغوا ہوئی اور پرچہ درج ہو گیا، اب قانونی کارروائی ہو رہی ہے. 15 دن بعد وہ جو خامن تھا اس نے ایبڈکٹ کرنے والے، اغوا کرنے والے کو دیکھا، اس نے اس کو گولی مار دی. اب عدالت نے کہا اس میں چونکہ یہ تھوڑا بیک گراؤنڈ ہے، ایسی اشتعال کا عالم تھا، لہذا سزائے موت نہیں ہوگی. ممتاز قادری کے کیس میں یہ ساری باتیں وہ بھول گئے. شدید ترین اشتعال ان کے دماغ میں نہیں سمایا، اور ایسی ہستی کے بارے میں، اور بے شک آنی. یہ ہمارا ایک دکھ ہے. آخر میں یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ اس کیس میں اور عمومی طور پر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے حوالے سے یا ختم نبوت عقیدہ کے تحفظ کے حوالے سے مذہبی جماعتوں نے کیا کردار ادا کیا، اور اب تک جو کام وہ کر رہے ہیں، کیا ان کے کام کرنے جو ہے جس لائن پر وہ چل رہے ہیں، کیا وہ ان کی لائن درست ہے، سمت درست ہے، یا انہیں کوئی ایسے کام کرنے چاہیے تھے کہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا ناموس رسالت کا راستہ بھی رک جاتا، کہ اس کی توہین کرنے والوں بھی رک جاتے، اور اسی طرح جو ہے ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے بار بار قادری اٹھاتے ہیں وہ بھی رک جاتے. ایسا کون سا کام ہے جو انہوں نے نہیں کیا؟ جی انہوں نے اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے کیمپ میں الگ الگ کام کیے ہیں، لیکن متحد نہیں ہو پائے. کاش انہیں یہ سمجھ آ جاتی کہ اس وقت اتحاد انتہائی ضروری ہے. بالکل. اپنی انا کے بت انہیں توڑ دینے چاہیے تھے جی، اور متحد ہو کر یہ کاوش کرنی چاہیے تھی. بعد میں جب 60 یا 70 لاکھ کے قریب جنازے میں لوگ گئے ہیں، وہ سارے جنون جذبے کے ساتھ ہی گئے تھے. بالکل. تو اگر علماء کرام پہلے متحد ہوتے تو یہ صورتحال پیش نہ آتی. بالکل. مذہبی جماعتوں کے علماء کرام بھی متحد نہیں ہوئے. جنازے کی آپ نے بات کی، مختصراً یہ بتا دیں کہ جو ہمارے چینل ہیں میڈیا والے، انہوں نے بھی انتہائی بے حیثی کا مظاہرہ کیا. کسی چینل نے کوریج نہیں دی. اتنا بڑا لوگ تھے، ایک چھوٹا سا جلسہ ہوتا ہے، جلسے جسے ہم کہتے ہیں، اس کو بار بار بریکنگ نیوز دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ممتاز قادری شہید عاشق رسول کے جنازے کو کوریج نہیں دی. حتیٰ کہ آپ نے ذکر کیا معذرت کے ساتھ مولانا علامہ الیاس ستار قادری کا، ان کا جو چینل ہے مدنی چینل، ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ انہوں نے بھی نہیں دکھایا اس کو. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دکھا سکتے، ہم مجبور ہیں. یہ بزدلی اور ایمان کی کمزوری ہے. جو چینلز ہیں وہ تو حکومت کی ہدایت کے مطابق چلتے ہیں. حکومت نے کہہ رکھا تھا کہ یہ مناظر جنازے کے نہیں دکھانے. یہ کہہ رکھا تھا کہ ہمارے جو آرگومنٹ ہیں عدالت میں یہ اخبارات میں نہیں چھپنے. اگر ہمارے یہ دلائل صحیح معنوں میں چھپ جاتے، جو دن رات محنت کر کے ہم نے کیے تھے، تو لوگوں کی اور مائنڈ میکنگ ہوتی. بالکل. لوگوں کو پتہ چلتا کہ مجرم کون ہے. پتہ چلتا. جی میں آپ کو بتاؤں کہ عدالت میں موجود کتنے ہی وکلا میرے دلائل سن کر بعد میں گلے مل کے روتے تھے، کہتے تھے ہم پہلے خلاف تھے، ہم قانون دان یہ سمجھتے کہ جی پہلے رپورٹ ہو، FIR ہو، یہ وہ. اب آپ کے دلائل کے بعد ہمیں سمجھ آ گئی ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ کیفیت اور بڑھ جاتی. وہاں 60 لاکھ سے دگنی مخلوق ہوتی اگر یہ ساری باتیں چھپتی. لیکن یہ ظلم کیا ہے گورنمنٹ نے بھی. دیکھیے گورنمنٹ نے تو اس کیس کے فیصلے سے بہت پہلے ایک سنگین توہین عدالت کی تھی، لیکن کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی تھی کہ ممتاز قادری مجرم ہے اور اس کو سزائے موت دی جائے. یہ اس میں پیپل پارٹی بھی شریک تھی،
اور موجودہ جو حکومت نواز شریف، یہ دونوں شریک تھے. جب کیس عدالت میں پینڈنگ ہو تو اس کے میرٹ پر بات کرنا، یہ کچھ کہنا توہین عدالت ہے. ان پہ ایکشن نہیں لیا، کوئی ایکشن نہیں ہوا. وہ اسمبلی کے سیاستدان جو ہیں ایک ادارہ ہے، اس کے بندوں پر ممبر جو تھے ان پہ ایکشن نہیں لیا کوئی گیا. ایکشن نہیں. علماء کرام اب بھی اگر ہوش میں آ جائیں، مشائخ اور علماء کی بڑی قوت ہے جی، لیکن انہوں نے اپنے اپنے مرکز، اپنے اڈے، اپنے علیحدہ بت بنا رکھے ہیں. بالکل. اور ان کو توڑ کر ایک وحدت میں وہ ابھی تک نہیں آ سکے. وحدت میں نہیں آ سکے. جسٹس صاحب آپ کا بہت شکریہ، ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے. آپ تشریف لائے، آپ نے ممتاز قادری شہید کے حوالے سے بڑی زبردست گفتگو کی. جی ناظرین، آج ہم بات کر رہے تھے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور ناموس رسالت کے تحفظ کے حوالے سے، اور بالخصوص ممتاز قادری شہید کے حوالے سے. آج آپ نے گفتگو سنی اور آپ نے اندازہ لگایا کہ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے جس کو بے پناہ اختصاص حاصل ہے، خصوصیات حاصل ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کی عظیم تر ہستی ہیں اور جن کے لیے کائنات بنائی گئی، تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں، ملک عزیز، وطن عزیز پاکستان کے اندر کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تحفظ کے لیے عوام بھی اپنا کردار صحیح طرح سے ادا نہیں کر پا رہی ہے اور حکومت کو مجبور نہیں کر رہی ہے کہ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تحفظ مل جائے، اسے خصوصیت مل جائے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں صدر پاکستان کو، گورنرز کو اختیارات استثناء حاصل ہیں، انہیں عدالت ان کے بارے میں عدالتوں میں کیس نہیں چلائے جا سکتے. تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اختصاص کیوں نہیں حاصل، ان کی ذات کو کیوں نہیں استثناء حاصل، کہ کیوں نہیں مجبور کیا جاتا، کیوں نہیں ایسا قانون بنایا جاتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے ختم نبوت کے حوالے سے، آپ کے ناموس رسالت کے حوالے سے بات کرنا بھی جرم قرار دیا جائے. ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس پر پوری قوم کو سوچنا چاہیے. اور بالخصوص پھر یہ سوال بھی ایک اہم ہے جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے ممتاز قادری شہید کو پھانسی دے دی، لیکن آج رسوا کون ہو رہا ہے، ذلیل کون ہو رہا ہے، لوگ کس کو مجرم قرار دے رہے ہیں. یہ سب چیزیں سیاستدانوں کو، اور وہ جو جن کے دلوں میں جو اس وقت کرسی اور مسند اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں، منصب جن کے پاس ہے، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ رعونت، تکبر ہمیشہ ہمیشہ گر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ سلمان تاثیر کے رعونت اور تکبر کا دنیا نے ملاحظہ کیا. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے پروگرام بات چیت. اور وصال اردو کے آفیشیل پیج کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں فیس بک پر، اور بات چیت کے آفیشیل پیج کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.